معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو اپنے بہت قریب رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا اس آگ کو اب بجھ جانا چاہیے۔ ذوالفقار مرزا صاحب کے اسٹیٹمنٹ کے بعد، اور پھر ویسے بھی میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ توہین رسالت ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں معاذ اللہ کوئی گستاخی ہوتی ہے تو ہم تو اس طرح سڑکوں پر کبھی نہیں نکلتے، ہم آگ نہیں لگاتے، ہم گاڑیاں نہیں جلاتے، اور جلانی بھی نہیں چاہیے، اس طرح نکلنا بھی نہیں چاہیے۔ تو توہین رسالت بہت بڑی بات ہے۔ جب ہم وہاں خاموش ہو جاتے ہیں تو پھر چلیے اب اگر یہ معاملہ بھی ایسا ہے اور معافی، حالانکہ ادھر خاموش نہیں ہونا چاہیے، یہ پھر عرض کر دوں توہین رسالت پہ خاموش نہیں ہونا چاہیے، کسی صورت میں خاموش نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن چلیے اب انہوں نے معذرت کی ہے تو اب ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے بحیثیت مسلمان کہ ہم صدق دل سے، دل کی گہرائیوں سے اس بات کو درگزر کریں، اور یقیناً میری تائید اس وقت ایک ایسی شخصیت بھی کریں گی جو ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ہمارے بزرگ ہیں اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پارٹی کے چیئرمین ہیں۔ یقیناً مجھے اطمینان ہے اس بات کا اور یقین ہے کہ وہ ضرور تائید فرمائیں گے۔ حاجی محمد حنیف طیب صاحب، السلام علیکم حاجی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے ذوالفقار مرزا صاحب نے معذرت کر لی ہے۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اب درگزر کرنا چاہیے۔ آپ ماشاءاللہ علماء کے درمیان اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کا ایک بہت بڑا کردار ہے، بہت وقت گزرا ہے آپ کا انجمن طلبہ اسلام میں بھی اور علماء کی صحبت میں بھی۔ آپ کیا فرمائیں گے کہ ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ یقیناً بالکل درست سوچ یہی ہے کہ جب کوئی معافی کا طلبگار ہو تو ہمیں بھی کشادہ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے جی، اور اس کو معاف کر دینا چاہیے، اور یہ توقع کرنی چاہیے کہ آئندہ اس کی طرف سے دوبارہ اس کا اعادہ نہیں ہوگا۔ جی یقیناً یہ معافی دلوانے میں آصف زرداری صاحب کا بھی ہاتھ ہوگا اور دوسروں کا بھی ہاتھ ہوگا، ان کو بھی اس کی ضمانت ضرور لینی چاہیے، کیونکہ ان سے اس قسم کے واقعات کا اس سے پہلے بھی 2-4 مرتبہ ظہور ہوا ہے، اور مجھے امید ہے خود ذوالفقار مرزا صاحب بھی سوچیں گے کہ آج کی اس واقعے میں 17 افراد کی ہلاکت کی اطلاع ملی ہے، 40 بسیں بھی جلی ہیں، بہت سے غریب لوگ بیچارے اس میں یتیم ہو جاتے ہیں، پریشان حال ہو جاتے ہیں، اور ایک آدھ گاڑی ہو وہ بھی اگر جل جائے تو پھر بندہ کہاں جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں تحمل کا، بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے تولو پھر بولو۔ جی، تو اس لیے ہمیں کم بولنے کی بھی حکم اسی لیے دیا گیا ہے، کم بولیں گے تو ہم سے کم غلطیاں ہوں گی۔ جی تو مجھے بہت امید ہے، قوی امید ہے، اور ضرور آپ کی ٹرانسمیشن کے ذریعے سے یہ بات رائج آگے بڑھے گی۔ ساتھ ہی ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے، آپ نے بات کی کہ توہین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہمیں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت بھی ہمیں جذبات کا مظاہرہ بھرپور طریقے سے کرنا چاہیے۔ ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہونا چاہیے کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مرو میں خواہ جائے بتا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ میں آج ایک اور ٹیلی ویژن کی نشریات میں بھی یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ایکسٹرا آرڈنری بولنا ہوتا ہے وہ نقصان پہنچا جاتا ہے، اور یہی صورتحال پنجاب کے گورنر کے ساتھ ہوئی تھی۔ تو اگر آدمی تحمل سے کام لے، بردباری سے کام لے، اور سوچے کہ میں جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں آخر انہوں نے ہجرت کی ہے، لاکھوں کی قربانیاں ہوئی ہیں، اور اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر کے آنا آسان کام نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ سینس پریویل کرے گا اور آئندہ سب لوگ محتاط رویہ اختیار کریں گے۔ ہر پارٹی کو اپنے آپ کچھ تھوڑا بہت ڈسپلن رکھنا چاہیے کہ اس کا کوئی عہدیدار اس قسم کی بات کرے تو خود پارٹی اس پر ایفیکٹولی کوئی نہ کوئی روک تھام کیا کرے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ حاجی محمد حنیف طیب صاحب۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ممتاز عالم دین علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب۔ ذوالفقار مرزا صاحب نے معافی مانگ لی ہے، معذرت کر لی ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے علامہ صاحب کہ ہم انہیں معاف بھی کریں، درگزر بھی کریں، اور اس بات کو بھلانے کی بھی کوشش کریں۔ آپ کیا فرمائیے گا قرآن و سنت کی روشنی میں علامہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے علماء کرام کو اس خاص موقع پر جمع کیا اور قوم کو پیغام دیا۔ تو بنیادی چیز تو یہی ہے کہ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب یہی کہیں گے کہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب ایک ذمہ دار انسان ہیں، ایک پارٹی کے ذمہ دار ہیں، ایک اچھے عہدے پر منصب پر فائز ہیں، تو انہیں کوئی بھی لفظ اور کوئی بھی بات کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ ان کے ایک لفظ کی وجہ سے، زبان کی سختی کی وجہ سے 17 جانیں چلی گئیں، اربوں روپے کا نقصان ہو گیا، زندگی اس شہر کی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ تو انہیں سب سے پہلے اس چیز کے، اور ہر ذمہ دار کو، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ چاہے ہماری نجی زندگی ہو یا سرکاری ذمہ داری ہو، کسی بھی اعتبار سے ہم سوچ سمجھ کے بات کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے کوئی بات کر دی ہے تو اس میں ان بے گناہوں کا کیا قصور ہے؟ جن کے گھر اجڑ گئے، جن کے بچے یتیم ہو گئے، انہوں نے تو نہ کسی کو گالی دی تھی، نہ کسی کو برا بلا کہا تھا، نہ وہ ذوالفقار مرزا کو جانتے ہیں، نہ کسی اور لیڈر کو جانتے ہیں، تو ان کا تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ تھا کہ کوئی احتجاج ریکارڈ کر لیتے، کوئی ذمہ داران سے بات کر لیتے، کوئی اور معاملہ کو سلوشن نکل جاتا، نہ یہ کہ اس کے بجائے جو ہے وہ قتل و غارت گری اور مار دھاڑ کا سلسلہ شروع ہو چکا۔ تو بات کیف یہ ابھی آپ کے ذریعے مجھے خبر مل رہی ہے، میں تو نہیں دیکھ سکا میڈیا، کہ انہوں نے معافی مانگ لی ہے، تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر ایک شخص معافی مانگ لیتا ہے تو اسلام یہی کہتا ہے کہ آگے بڑھ کر پھر اسے معاف کر دینا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب۔ یہ آخری لمحات میں اتنی اچھی اطلاع ملی ہے ذوالفقار مرزا صاحب کی طرف سے کہ انہوں نے معذرت کی ہے، کاش کہ وہ معذرت پہلے کر لیتے، لیکن دیر آیت درست آیت۔ ذوالفقار صاحب آپ ہمارے بھائی ہیں اور ہم بھی آپ کے بھائی ہیں، ہم میں سے کوئی الگ نہیں ہے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ زبان آپ کی بھی پسل گئی، لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے، لیکن آپ نے معذرت کی۔ اب یہ سب کا فرض بنتا ہے کہ صدق دل کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ آپ کو سینے سے لگائیں اور معاف کر دیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں علامہ حمزہ علی قادری صاحب، ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب اس معذرت کے بعد قرآن و سنت کی روشنی میں ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا دل میں بات رکھ کر جیتے رہیں؟ کیا اسی کو پالتے رہیں، اسی بات کو، یا آگے بڑھیں اور ان کو معاف کر کے اس پر خاک ڈالیں؟ کیونکہ غلط بات تھی، غلط وقت پر، غلط موقع پر، غلط انداز سے کی گئی، لیکن اب اس پر پشیمانی بھی ہے۔ علامہ حمزہ علی قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسے مزاج ہے علامہ صاحب؟ ڈاکٹر صاحب، مزاج میں بڑی تبدیلیاں آتی رہی۔ ایک تو سب سے پہلے میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے حالات حاضرہ پر اس قدر اچھا پروگرام کہ آپ نے فوراً ایک اپنی اور علماء کی رائے سے قوم کی ترجمانی کی، لیکن اب کیونکہ آخر میں، اور حمزہ آخر میں آتا ہے، تو وہ آخر میں آپ نے اس معافی کے بعد مجھ سے رابطہ ہے، تو قرآن شریف کی آیت کریمہ میرے سامنے ہے، سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو صبر کرو اور ڈٹے رہو، اصبروا وصابروا، اور اعلیٰ حضرت ترجمہ کیا ہے کہ وطن کی حفاظت کے لیے سرحدوں پہ دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹے رہو۔ صبر کو 2 دفعہ اللہ نے فرمایا، یا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، صبر کرو جو تکلیف پہنچی، اور اس کے بعد دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہو اور آپس میں رابطہ رکھو۔ میں حیران ہوں، میرے پیارے رب نے ایک آیت کریمہ کے ایک حصے میں اتنی بڑی بات فرمائی ہے کہ جو کچھ ہو گیا اس پہ صبر کرو، لیکن آپس میں نہیں بلکہ دشمن کے مقابلے میں، وطن کے دشمن، اسلام کے دشمن، ہمارے آپس کے میں جو سازشیں کرتے ہیں، دشمن بناتے ہیں، ان کے مقابلے میں ڈٹے رہو اور رابطہ رکھو۔ میں ذوالفقار مرزا صاحب نے معافی مانگی، ہم بھی ان سے معافی چاہتے ہیں، اور کاش زرداری صاحب ہمیں مدد کریں کہ ہمیں ان سے واقعی معافی مل جائے، اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ کامیابی کا راز اسی میں ہے۔ آ ملیں گے سینہ چاک آنے چمن سے سینہ چاک، ہم نفس گل کی یہاں باد صبا ہو جائے گی۔ امید ہے انشاءاللہ کہ ہم پھر سے ہم نفس ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو انہیں طویل دے، اور کیو ٹی وی، ایئر وائی ڈیجیٹل، ایئر وائی نیوز کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ جو قوم کی اس قدر صحیح ترجمانی کر رہی ہے۔ شہیدوں کے نام سے جو آپ نے ابھی جو بھی منظوم خیالات کا اظہار کیا، اس نے ہمیں رلا دیا،
اور وہ ہم سب کی ترجمانی تھی. اللہ آپ کو اپنی طویل عطا فرمائے اور ہمیں بھی اپنے وطن اور اہل وطن اہل اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. حاجی حنیف صاحب نے اتنی پیاری بات کہی کہ واقعی جی چاہتا ہے کہنے کو ہے. قیادت کی توہین اس قدر مشتعل کرتی ہے تو رسالت کی توہین پہ بھی اللہ دوبارہ کہہ دیجئے یہ جملہ، دوبارہ کہہ دیجئے. ہماری قوم کو علامہ صاحب یہ دوبارہ جملہ کہہ دیجئے، میں خاموشی اختیار کر رہا ہوں، دوبارہ یہ جملہ کہہ دیجئے. ہم قیادت کی توہین پر اتنی سرگرانی ہے تو پھر رسالت کی توہین پہ بھی اللہ اکبر جان تو آنی جانی ہے، اس پر بھی ہمیں احساس اور جذبات کا اظہار کرنا چاہیے. لیکن میں اللہ تعالیٰ کی اس کلام اور اس پیغام پر ہی بات کرنا چاہوں گا کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، صبر کرو اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہو اور آپس میں تعلق بحال رکھو. السلام علیکم. انشاءاللہ ملاقات تک کے لیے میرا سلام آپ وطن. بہت شکریہ. علامہ حمزہ علی قادری صاحب نے تو پورا پروگرام ہی سمیٹ ڈالا. واقعی کہ رسالت کی جو توہین ہے معاذ اللہ وہ تو بہت بڑی ہے. وہاں ہم خاموش رہتے ہیں، وہاں ہمارے جذبات کہیں دکھائی نہیں دیتے، لیکن قیادت کی توہین پر گاڑیاں بھی جل جاتی ہیں، لاشیں بھی گر جاتی ہیں. سمجھنا چاہیے، سب کو سمجھنا چاہیے. اور ذوالفقار مرزا صاحب نے جو معذرت کی ہے، میرا خیال ہے اور میں توقع کرتا ہوں، میں اپیل کروں گا ایم کیو ایم کے قائد جناب الطاف حسین صاحب سے بھی، اور جتنی قوتیں یہاں پر اس پاکستان میں بالخصوص کراچی میں جس کی دل آزاری ہوئی ہو کہ آپ بہت بڑا دل رکھتے ہیں، معاف کر دیجئے. انہوں نے معذرت کر لی ہے، انہوں نے اپنی غلطی کا اعادہ نہ کرنے کا اعلان بھی کیا ہے، اور یہ تجدید وہ انشاءاللہ کریں گے بھی. بس بہت آگ لگ گئی، بڑے گھر جل گئے، بڑے لاشیں اڑ گئے. اب تو تدفین کا دن ہے. کل تو جمعہ ہے، نماز کا وقت ہے، لیکن جمعے کی نماز جمع کرنے کا دن، اور وہاں جو 17 گھروں میں لوگ جمع ہوں گے وہ جنازے کے لیے جمع ہوں گے، تدفین کے لیے. ان کا کیا قصور؟ پہلے ذوالفقار صاحب نے کچھ کہا، یہ لاشیں گر گئے، اب معافی مانگ لی، چلے اچھی بات ہے، لیکن جانے والے تو گئے نا، جانے والے تو گئے ناظرین. اب کچی پکی قبریں ہی بنیں گی. اب تو گھر والے پھولوں کی چادر چڑھانے جائیں گے، اگربتیاں جلا دی جائیں گی، فاتحہ پڑھ لی جائے گی، یاد کر لیا جائے گا. کام سے نکلے تھے، گھر آنے کے لیے روانہ ہوئے تھے کہ راستے میں کسی کی گولی نے ان کا مزاج پوچھ لیا. ٹیکسی میں جا رہے تھے، بس نامعلوم افراد نے فائرنگ کی، جاں بھاگ ہو گئے. گلی کے نکڑ پہ کھڑے تھے، وہ کچھ نہیں کر رہے تھے، لیکن اچانک کسی سمت سے کوئی گولی آئی اور ان کے سر میں لگ گئی. اور وہ تو کسی کو بچانے کے لیے گئے تھے، لیکن اچانک کچھ لوگوں نے حملہ کیا اور وہ اس میں مارے گئے. اسی طرح لوگ مر جاتے ہیں. انسان بک رہا ہے عطا کوڑیوں کے مول، سارا جہاں ہے مصر کے بازار کی طرح. بک رہے انسان، ٹارگٹ کلرز بک رہے ہیں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے. آئیے، شب جمعہ بھی ہے، جمعہ لگ چکا ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے. آئیے ٹرانسمیشن کا اختتام ہم سب مل کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیہ کلمات سے کرتے ہیں.